الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم اللہم آمین۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے، مجھے امید ہے کہ آپ کا حفظ اچھا چل رہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے اور خوب خوب انشاءاللہ رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کو تلاوت کرنے والا بنائے۔ اور دیکھیے سفر چلتا جا رہا ہے، بس استقامت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کر دے۔ کہ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، شروع میں تو بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ ان کی موٹیویشن جسے کہا جائے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے نا۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ان کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو کوئی پش کرے گا تو پھر آپ جا کے وہ کام کریں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سیلف موٹیویٹ نہیں ہوتے، ان کو جب تک دھکا نہ لگایا جائے، پش نہ کیا جائے، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کون سی کیٹیگری میں، آپ کو دھکا لگانا پڑتا ہے تو پھر آپ ہلتے ہیں، پھر آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، پھر آپ نیکی کے کام کے لیے بھاگتے ہیں، یا آپ سیلف موٹیویٹڈ ہیں۔ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے اور اپنے طور پر شروع کیجیے۔ اور اس کی ابھی تک اگر آپ کسی وجہ سے بعض آیات میں پیچھے ہیں تو ٹائم ہے، آپ کے پاس ویکینڈ بھی ملتا ہے، آپ اس میں انشاءاللہ دور بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی پچھلا لیسن آپ کر رہے کیا تو آپ اس کو انشاءاللہ دوبارہ سے یاد کر سکتے ہیں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 18 کو دیکھیں گے، سورہ جسے کہا جائے الملک، آیت نمبر 18۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذبا، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، فکیفا، تو کیسا، کانا، تھا، نکیر، عذاب میرا۔ چلیے اس آیت کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ مجھے امید ہے آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا۔ الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. تھوڑا سا انشاءاللہ ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ لام لائٹ رکھیے گا، قد دال پہ قلقلہ، قوف کو ہیوی رکھیے گا. کذب الذین، کاف دال، ناٹ کذا، زا کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کی دانتوں کے پیچھے رہتی ہے نا، یعنی آپ کے فرنٹ اور لوور جو تیت ہوتے ہیں، اپر اینڈ لوور، اس کے پیچھے رہ کے تو کذبل آ جائے گا. نو، کذبل زال ہے نا، تو زا ہلکی سی آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ باہر آئے گی، فرنٹ ایجز کے ساتھ آپ کے لگے گی نا. کذب الذی، زی ہے یہ، ناٹ زی، زی ٹو کاؤنٹ، من قبلہم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ناٹ مین، اس کو تھوڑا سا ہیوی کیجیے. کیوں ہیوی کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کے بعد جو قاف ہے وہ ہیوی لیٹرز ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں ہوتا یہ کہ قاف اور کیف جب آپ الحمدللہ اقفا کرتے ہیں تو ایئر جو ہے آپ کی نیزل کیوٹی سے نکلتی ہے قاف اینڈ کیف میں. ٹھیک ہے. وہ بلاک ہو جاتا ہے. مخرج اس کا کیا ہے؟ آپ کا جو سافٹ پیلٹ اوپر کی جسے کہا جائے پیلٹ، یعنی آپ کی جو سافٹ، یعنی زبان کا جو جہاں سے زبان اسٹارٹ ہوتی ہے، روٹ آف دا ٹنگ، وہ آپ کے سافٹ پیلٹ سے لگتی ہے نا. تو جب اوپر لگتی ہے تو ایئر کو منہ سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا، وہ نیزل کیوٹی سے نکلتی ہے، اسی لیے اس میں ہیوینس آ جاتی ہے. من قبلہم. ٹھیک ہے. قب باپ قلقلہ، ہم پہ آپ نے ناقص ہونا. فکیف، فکیف دیکھیں، ناٹ دا کیفا، کیفا جسے کہا جائے یہ لین ہے، آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فا میں واضح کیجیے گا ہم کانا. ٹھیک ہے. کا 2 کاؤنٹ، الف مت دیا، نہ 1 کاؤنٹ، نکیر. ٹھیک ہے. را کو آپ نے نکیر ایسے کر کے ہیوی نہیں کرنا، لائٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو انشاءاللہ 2 4 6 روک سکتے ہیں آپ. اس کو ایک اپنی ریسیٹیشن میں فکس کر لیجیے 4 کاؤنٹ، پھر اسی حساب سے اس کو انشاءاللہ دیکھیے. چلیے انشاءاللہ تھوڑا سا ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. تو کیسا تھا میرا عذاب؟ ان سے پہلے لوگ وہ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے. آپ دیکھیے تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگوں کا حال دیکھ لو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیحت کریں. یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے آئے نا، تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت، اللہ تعالیٰ کی بات کو غور سے سنو. اور ان مکذب لوگوں سے پہلے لوگوں نے جو بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی، تو ان قوموں کا حال دیکھ لو کیا ہوا. قوم نوح کو دیکھیے، قوم عاد کو دیکھیے، قوم سمود کو دیکھیے، قوم فرعون کو دیکھیے، قارون کو دیکھیے، قوم لوط کو دیکھیے، شعیب کو دیکھیے. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور تکذیب کی. پھر کیا ہوا؟ پھر میری ناراضگی ان پر کیسی ہوئی؟ ایسے ہی کہ سب کو تباہ کر دیا گیا. آج ایک بھی ان میں سے نظر نہیں آتا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتا ہے، اس کے رسولوں کی، اس کی آیات کا انکار کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے. پھر ایسے لوگ زمین میں نظر نہیں آتے. اصل بات یہ نا، انسان کا جو نفس ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا ایک بدترین انسان کا دشمن ہے. تو یہاں پہ جو فریب نفس ہے نا، جو نفس کا دھوکہ ہے، اس کی بدترین مثال بیان کی گئی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نا کہ وہ مجرموں کو سنبھلنے کی کافی مہلت دیتا ہے، تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے اور ان کے پاس کوئی معقول عذر بھی باقی نہ رہے. وہ ڈھیل دیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ درگزر کرتا ہے، افو درگزر سے کام لیتا ہے، تاکہ یہ اپنے طرز عمل پر غور کر سکیں. مگر جن کے مزاج بگڑ جاتے ہیں نا، تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے اور ہم اس کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں. اسی لیے تو وہ یہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے، جسے کہا جائے اگر وہ ہم سے ناراض ہے، اب جسے کہا جائے اگر وہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم کو زمین سے مطلب زمین سے ہمیں نیست و نابود کر دیتا. اگر ہمارے اعمال اس کو ناگوار گزرتے یا ہم اس کے نزدیک گناہ گار ہوتے تو کب کا ہم زمین سے مٹ جاتے نا، اور اس کے غضب نے ہمارا تو قصہ ہی تمام کر دینا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہم کتنے سکون سے، چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں نا. اللہ اکبر. تو اس طرح سے یہ جو کافر تھے استدلال اپنے لیے لیتے تھے کہ ہمارے عقائد ہماری رب کو ناگوار نہیں ہے اور وہ ہم کو حق بجانب سمجھتا ہے، اسی وجہ سے جسے کہا جب وہ ہمیں پکڑ نہیں رہا. اللہ اکبر. یہی مغالطہ، یہی نفس کا جو فریب ہے، اس کو دور کیا جا رہا ہے کہ میں اور آپ اس مغالطے میں نہ رہیں، میں اور آپ نفس کے دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم کو جسے کہا جائے ہماری نافرمانی کے باوجود وہ ہم کو نہیں پکڑ رہا. تو یہ چیز ہے
جو ہے نا یہ انسان کو اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے، گستاخ بنا دیتی ہے۔ انسان پہ جسے کہا جائے اللہ کی نافرمانی میں نڈر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، تمہارے بدن پر کوئی لرزہ تاری نہیں ہوتا، یاد رکھو تم دن اور رات کی ہر لمحے اللہ کی گرفت میں ہو۔ وہ جب چاہے زمین پر جسے کہا جائے لرزہ تاری کر دے، اور جب چاہے آسمانوں سے پتھر کا مینہ برسا دے اور تم کو جسے کہا جائے زمین سے اکھاڑ دے، پھر اس وقت تمہیں معلوم ہوگا اس کا تنبیہ کتنا صحیح تھا، اس کا جسے کہا جائے اس کا تنبیہ کرنا صحیح اور درست ہے۔ تم سے پہلے بھی قوموں نے جب اللہ کے دین کو جھٹلایا تو کیسے وہ نیست و نابود ہو کر چلی گئی نا۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی نفس کے دھوکے میں آئے کہ ہم جتنی نافرمانی کریں ہمیں کون پوچھے گا، کون ہمیں سزا دے گا۔ یاد رکھیے ایک وقت آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، پھر اللہ کا انسان پر غضب بھڑکتا ہے، پھر اس طرح سے بستیوں کو فنا کر دیا جاتا ہے، ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیے اس وقت کون انسان کو بچائے گا جب انسان اس دنیا سے اس انداز سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا اور اس دنیا میں اٹھے گا، تو اس وقت کون ہے جب اللہ کی پکڑ آئے گی؟ تو کون سی قوت ہے جو ان قوموں کو بچا سکے گی؟ کون سا مال ہے، کون سی دولت ہے، کون سا اعزاز ہے، کون سا عہدہ ہے کہ جو ان کی سفارش کر سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احساس دلا رہے کہ کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہو، کیا تم اللہ کے چہیتے ہو؟ تم اگر تب زمین میں اے مسلمان ہو فسق و فجور کے باوجود جسے کہا جائے سمجھتے ہو کہ تم ضرور باقی رہو گے، تم تو اتنی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑتے ہو اور اپنی ذات کو بڑا مانتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یوں ضرور باقی رہو گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نزدیک کوئی قوم جسے کہا جائے چہیتی نہیں ہوتی، لاڈلی نہیں ہوتی، اس کے یہاں سب چیزیں یکساں ہیں، وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھتا ہے، اور اس کے یہاں صرف ایک ہی قانون ہے، مکافات عمل، جو سب کے لیے جاری ہے۔ آج آپ جو کریں گے کل وہی کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے آم کا پیڑ لگایا تو کل آپ انگور کھا رہے، نہیں۔ آج آپ آم کا پیڑ لگاتے تو آم ہی آپ کو ملتا، بالکل اسی طرح آج آپ اپنے کی کا بیج بوئیں گے تو کل انشاءاللہ اس کی فصل کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوئیں گے وہ اس دنیا میں بھی ملے گا۔ اگر آپ نیکی کرنے والے تو آپ کو نیکی آگے سے ملے گی اور آخرت میں بہترین جزا ملے گی، لیکن اگر آپ برائی کو پروموٹ کرنے والے تو وہی رنگ آپ کی زندگی میں آئے گا، اور کل قیامت میں بھی انجام پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے پھر سے پچھلی قوموں کی بات کر دی کہ دیکھو پہلے لوگوں کو، دیکھو ذرا میرا عذاب کتنا سخت تھا ان کے ساتھ، کیسے اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، کتنے ٹھاٹ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اللہ کی زمین پر۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ اور ہم سب کو کہا خبردار ہو جاؤ اے مسلمانوں، اور اللہ کی نصیحت کو غور سے سنو۔ دیکھ لو مکذب لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ نکیر کا ورڈ آیا نا عذاب کے معنی میں، یہ دراصل اس انتقامی کارروائی کو کہتے ہیں نکیر جو کسی کے خلاف اس کے طرز عمل کو غلط اور ناپسندیدہ سمجھ کر کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسے کہا جو اپنے عذاب سے بچا لے۔ سخت عذاب ہے اللہ کا عذاب نا، تو میں اور آپ ایسا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم کا اتنا فائدہ اٹھائیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن آپ کوئی ایسا کام تو کریں اس کے وہ درگزر کو دعوت دے۔ میں اور آپ زمین پر اگر گناہ کریں گے تو ہم میں سے کون ہے جو گناہ کے ساتھ اس زمین پر زندہ رہ سکتا ہے؟ ابھی تو مہلت ہے، لیکن جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا جو ٹائم ہے نا وہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے۔ تو جو مہلت ملی ہے اس کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا لیں، اور اس زمین پر نافرمانی سے بچ جائیں اور ان قوموں کے واقعات سے اپنے لیے عبرت لے لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير